الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اساتذہ جامعہ، عزیز طلبہ، پیارے بچوں اور ملت کی ماں اور بہنوں، ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے جس نعمت کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے وہ ہے دین اسلام کی نعمت، کیونکہ یہ دین، یہ اسلام دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کے لیے اور اس دنیا میں فلاح اور کامیابی کا پروانہ سنانے کے لیے آیا. یہ دین اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے اختیار کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی دین، اگر کوئی عبادت کا طریقہ، اگر کوئی اعتقاد، عقیدہ، ایمان، وشواس، آستھا، بلیف، اگر کوئی چیز جو دل کی گہرائیوں میں بیٹھا کر انسان اس کے ذریعے اپنی زندگی میں عمل کرے اور دنیا کو جیے، اگر کوئی طریقہ ایسا ہو سکتا ہے جس سے اللہ راضی ہو، خالق کائنات راضی ہو، اور جس کے ذریعے اس انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے، تو وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے. کیونکہ اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ دنیا بسائی، انسان اول آدم علیہ السلام کو اور ان کی ذریت کو اس زمین پر پھیلایا، اور قیامت تک انسانوں کے درمیان استخلاف کا سلسلہ، نسل در نسل آنے اور جانے کا سلسلہ جاری کیا. وہیں اس خالق کون نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اس زمین میں بسنے اور اس کو آباد کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا. ایک انسان کو آسمان سے اتار کر ایک نئی دنیا کے اندر ایک زمین پر اتارا، تو اس زمین پہ کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، کس طریقے سے تمہیں اپنے آپ کو اور اپنی ذریت کو تربیت دیتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ گائیڈ لائن بھی بھیجی. نبیوں کا سلسلہ جاری ہوا،
کتابوں کا سلسلہ جاری ہوا، اور اس طریقے سے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اور خصوصی طور پر جب جب انسانوں کے درمیان جہالت عام ہوئی، کفر اور معصیت اور شرک پھیلنا شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے تب اپنی طرف سے خصوصی رہنمائی کے لیے اپنی رحمت سے اپنے مخصوص بندوں کو چن کر کے انہیں بقیہ بندوں کے درمیان اب اللہ کی ہدایت اور روشنی کو پھیلانے کے لیے بھیجا، اور انہیں کتابیں دیں تاکہ نبیوں کے جانے کے بعد لوگ ان کتابوں سے بھی ہدایت حاصل کریں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، نبی آتے گئے، قوموں کو ہدایت کے پروانے دیتے گئے، ان کی قومیں ان پر بعض ایمان لاتی، بعض ایمان نہ لاتی، اور اس طریقے سے سلسلہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ اس امت کے اور قیامت تک آنے والی تمام اقوام کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ کو بھیجا گیا اسی دین کو لے کر جو دین انبیاء لایا کرتے تھے، رسول لایا کرتے تھے، جس دین کی طرف دعوت سارے نبیوں نے دی، اور جس اصول کو، جن قواعد کو، جن عقائد کو، جن ایمانیات کو سارے نبیوں نے عام کیا، انہی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر کے بتلایا۔ نبیوں کی دعوت تھی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، تنہا رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ واحد القہار کی عبادت کرو، وہی تمہارا معبود ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہی دعوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے دی، اور چونکہ ہمارے نبی اس دنیا میں رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کے لیے آخری نبی تھے، تو آپ کا دین بھی آخری دین ٹھہرا، آپ کی شریعت بھی آخری شریعت ٹھہری، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا راستہ، ان کے لیے ہدایت کا سامان آپ کی شریعت کے اندر رکھا گیا، تاکہ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اسی لیے رب العالمین نے جب آپ کو آخری نبی بنایا تو آپ پر جو شریعت اور جو کتاب نازل کی، جسے ہم قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں، اس کتاب کو اور اس کی تفسیر سنت نبوی کو محفوظ کر دیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، تاکہ یہ قیامت تک ہر طرح کی تحریف سے، ہر طرح کے کھلواڑ سے، ہر طرح کی زیادتی اور کمی سے محفوظ رہ سکے، اور قیامت کی صبح تک آنے والا آخری انسان اس قرآن کریم کی ہدایت سے اپنے آپ کو سنوار سکے، اس ہدایت کو پا سکے، اس ظلمت کدے کے اندر، اس کائنات میں، اس دنیا میں جہاں شہوات کا، شبہات کا طوفان ہے، جہاں پر مال و دولت کی کمائی کے پیچھے، شہوت کے پیچھے پوری دنیا دوڑ رہی ہے، اس تاریک دنیا کے اندر وہ انسان بھی، چاہے وہ جنگلات میں ہو، چاہے وہ پہاڑوں میں ہو، چاہے وہ بکھرے ہوئے دور دراز کے علاقوں میں ہو، وہ انسان بھی ہدایت پا سکے، اس انسان کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے قیامت کی صبح تک کے لیے اس شریعت کو، اس کتاب الہی کو محفوظ کر دیا۔ اسی کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر حدیث نبوی بھی محفوظ ہو گئی، تاکہ قرآن کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ اس شریعت کو مکمل کرنے کے وقت اللہ رب العالمین نے اپنے نبی آخر الزمان پر ایک آیت نازل کی، جس کی تلاوت خطبے میں کی گئی۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں سنو، تمہارے لیے آج اسلام کو مکمل کر دیا گیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا، تمہارے اوپر اس نعمت کو، اس شریعت الہیہ کی نعمت کو تمہارے لیے آج تمام کر دیا گیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے بطور دین کے اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی۔
یہ خوشخبری مسلمانوں کے لیے بڑی عظیم الشان ہے، نہ صرف صحابہ کے لیے بلکہ آج کے مسلمان کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی عظیم الشان خوشخبری ہے، کیونکہ اس خوشخبری سے پتہ چلتا ہے ایک مسلمان کو اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، ایک دل کا سکون حاصل ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ جس دین کو مانتا ہے، جس دین کی پیروی کرتا ہے، جس دین اور مذہب کو وہ مانتا ہے، وہ مذہب کسی بھی طرح کی خامی اور خلل کا حامل نہیں، بلکہ مکمل طور پہ وہ نازل کیا گیا اور ختامہ مسک کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جتنی ہدایت کی ضرورت تھی، جتنی رہنمائی کی ضرورت تھی دنیا میں کامیابی کے لیے، اس دنیا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے اور دنیا میں رہ کر کے آخرت کا راستہ چننے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے جتنی رہنمائی کی ضرورت تھی اتنی رہنمائی مکمل طور پہ آ چکی، اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے ذریعے رب العالمین نے یہ بھی اطمینان دلا دیا کہ لوگوں تمہارے دین کو جہاں مکمل کیا گیا ہے وہیں اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ نہایت ہی خوشی کا مقام ہے، یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، تم لوگ اس کی تلاوت کرتے ہو، اگر وہ آیت ہمارے دین میں نازل ہوئی ہوتی، ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو جس دن وہ نازل ہوئی تھی جشن کا دن منا لیتے، تقریب کا دن منا لیتے، خوشیاں مناتے، ڈھول تماشوں کے ذریعے پورا جشن قائم کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون سی آیت؟ تو کہا تم پڑھتے ہو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی الی آخر الآیہ، تم اس آیت کو پڑھتے ہو جس میں اس بات کا اعلان ہے کہ تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، تو ہمارے دین میں ہوتی تو ہم تو اس کو جشن کا دن بنا لیتے، لاتخذناہ عیدا، ہم اسے عید بنا لیتے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، اے یہودی ایک بات اچھی طریقے سے سن لے، تو کیا سمجھتا ہے کہ اس آیت کے متعلق ہمیں کوئی علم نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون سی آیت ہے اور کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی؟ اللہ کی قسم سن، یہ آیت میرے نبی پر اس وقت نازل ہوئی جب میرے نبی حج کے دوران میدان عرفات میں قیام کر رہے تھے، وہ جمعے کا دن تھا، عرفات کا مقام تھا، میرے نبی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ہمیں سب یاد ہے کہ یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی، جمعہ کے دن نازل ہوئی، لیکن تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہاری طرح اپنی رائے سے، اپنی خواہشات سے، اپنی منمانی سے ایک نیا جشن منا لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں سب یاد ہے لیکن ہم اپنے دین کے پابند ہیں۔ یہ پیغام دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سارے صحابہ نے سنا، سلف صالحین نے سنا، اور ان کے متبعین نے قیامت تک کے لیے یہ اصول بنا لیا کہ دین اسلام کے اندر کوئی بھی عید، کوئی بھی جشن، کوئی بھی تقریب اپنی منمانی سے، اپنی رائے سے، کسی کے کہنے پر، کسی کی دیکھا دیکھی کوئی جشن نہیں منایا جاتا۔ یہ دین اسلام توقیفی ہے، اس کی عیدیں توقیفی ہیں، اس میں اگر عید بنے گی تو وہ عید ہوگی جو عید اللہ نے اور اس کے رسول نے بنائی ہے۔ کوئی انسان آئے آج کے وقت میں قیامت تک اور کہے کہ ایک اور کوئی دن ہم مقرر کر لیں جس میں عبادت کریں، جشن منائیں، اکٹھا ہوں اور خوشیاں منائیں اور اس کو عید بنا لیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کام اسلام والوں کی شان نہیں، اہل توحید کی شان نہیں، اہل سنت کی شان نہیں، صحابہ کی شان نہیں، صحابہ کے متبعین کی شان نہیں، بلکہ یہ کام اہل بدعت کا ہے، اہل شہوات کا ہے، ہوا پرستوں کا ہے، یہود و نصارہ کا ہے کہ وہ لوگ اپنے دین میں منمانی کرتے ہیں، منمانی اضافہ کرتے ہیں،
اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہود و نصارہ نے بے شمار اپنے دین کے اندر عیدیں قائم کر رکھی ہیں، اور یہود و نصارہ کی دیکھا دیکھی ہمارے بعض نادان مسلمانوں نے، کم علم مسلمانوں نے، جہالت کا شکار مسلمانوں نے، بعض بدعتوں میں گرفتار مسلمانوں نے ہمارے دین اسلام کے اندر بھی بہت ساری بدعت ایجاد کر لیں۔ انہی بدعتوں میں سے ربیع الاول کی ایک بدعت ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جس کا چاند نکل چکا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ایک جشن منایا جاتا ہے جس کو جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے، اپنے بڑوں سے، اپنے علماء سے، کیا یہ جشن عید میلاد النبی کا جشن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا؟ کیا صحابہ کرام نے منایا؟ صحابہ کے متبعین تابعین نے منایا؟ تبع تابعین نے منایا؟ جس خوشی کا اظہار آج بعض مسلمان کرتے ہیں، کیا وہ خوشی یا اس خوشی کی وجہ اور سبب اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا؟ اگر پیدائش اور اللہ کے نبی کا اس دنیا میں آنا آپ کی پیدائش خوشی کا سبب ہے تو اللہ کے نبی کے لیے بھی یہ سبب ہونا چاہیے تھا، صحابہ کرام کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا، ان کے بعد کے لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن نہ تو ہمارے نبی نے منائی، نہ صحابہ کرام نے خوشی منائی، نہ ان کے بعد کے مسلمانوں نے منائی، تو پھر ہم نے کیوں منا لی؟ اگر عید میلاد النبی کوئی عبادت کی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ ثواب کا کام ہوگا، عبادت ہے تو ثواب ہوگا۔ یا یوں کہیے، اگر عید میلاد النبی میں اجر ہے اور یہ عبادت ہے تو ہمارے نبی نے بھی تو اس عبادت کو کیا ہوگا۔ یا اس سے بھی پہلے سوال کیجئے، کیا اس دن کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جانا تھا کہ نہیں جانا تھا کہ اس دن جشن منانا چاہیے؟ کیا آپ کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ جشن منانے سے، خوشی کرنے سے، عبادت کرنے سے ثواب ملے گا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ جشن منانے سے ثواب ملے گا، عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اس دن عید منانے سے اللہ خوش ہوگا، اس بات کا پتہ ہمارے نبی کو نہیں تھا، نعوذ باللہ، تو آپ تو کافر ہو گئے، اسلام کے باہر نکل گئے۔ جس کام کا آپ کے نبی کو پتہ نہیں، آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ آپ کو کس نے بتایا کہ عید میلاد النبی میں ثواب ہے، عید میلاد النبی اسلام کی پہچان ہے، عید میلاد النبی مسلمانوں کا شعار ہے؟ کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے، صحابہ نے، بعد کے اماموں نے، یا آج کے مسلمانوں نے، یا یہود و نصارہ نے، یا شیطان ابلیس نے؟ اگر اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دن منانا چاہیے، اس میں اجر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو جان لیجئے کہ آپ نعوذ باللہ اللہ کے نبی سے زیادہ دین کو سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو پھر اپنا دین الگ بنا لیجئے نا، اللہ کے نبی کے دین کو کیوں مانتے ہیں؟ جب آپ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے ہو تو اپنا دین الگ لے کے چلے جاؤ، لکم دینکم ولی دین، جاؤ لے کر کے الگ دین۔ اگر دین محمدی کو ماننا ہے تو دین محمدی کے اندر عید میلاد النبی نہیں ہے۔ عید میلاد النبی کو اللہ کے نبی دوسرا احتمال جواب دیں گے، آپ یا تو کہیں گے کہ نہیں جانتے تھے، یا آپ کہیں گے کہ جانتے تھے۔ اللہ کے نبی اگر اس بات کو جانتے تھے کہ عید میلاد النبی حق ہے، عید میلاد النبی ضروری ہے، اس میں اجر ہے، اس میں فائدہ ہے، تو پھر آپ نے منایا کیوں نہیں؟ چھپایا لوگوں سے، صحابہ سے چھپایا دین کو، ایک عبادت کا کام بتلانے سے آپ نے لوگوں کو چھپایا، علم چھپا کر لے گئے نعوذ باللہ۔ تو پھر عرفات کے دن جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا، اے میرے صحابہ،
1,00,000 سے زیادہ صحابہ موجود تھے. آپ نے کہا بتاؤ ماذا انتم قائلون انتم تسألون عنی، میرے بارے میں تم سے اللہ سوال کرے گا، کیا کہو گے بتاؤ؟ الا هل بلغت وادیت، کیا میں نے تم تک تمہارا دین مکمل پہنچایا کہ نہیں؟ کیا اللہ کی امانت کو ادا کیا کہ نہیں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بلا قد بلغت وادیت ونصحت، کہ اللہ کے نبی کیوں نہیں، اللہ کی قسم آپ نے اللہ کے دین کو جیسا اتارا گیا تھا ویسا مکمل ادا کر دیا، پوری امانت آپ نے ادا کر دی، امت کی نصیحت و خیر خواہی سے کام لیا. صحابہ نے گواہی دی، 1,00,000 کے مجمع نے گواہی دی، اور اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا، آسمان کی طرف انگلی سے، شہادت کی انگلی سے، اور فرمایا اللہم فاشہد، اے اللہ اس مجمع عظیم کی گواہی پر تو گواہ رہنا، قیامت کے دن تو پوچھے گا، میرے صحابہ جواب دیں گے کہ تیرے ایک ایک حکم کو میں نے ان تک پہنچا دیا تھا. اگر اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ عید میلاد النبی اجر کا کام ہے تو پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ مان لیا گیا کہ بتایا تھا تو پھر ہم تک کیوں نہیں پہنچا؟ ضائع ہو گیا. دکھاؤ کتب سنہ کے اندر، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، اور کوئی بتائے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی نے عید میلاد النبی منایا ہو، صحابہ کرام نے منایا ہو. ہمیں کہیں نہیں ملتا، تو کیا ضائع ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ضمانت لی تھی کہ اس دین کی حفاظت میں کروں گا. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دین کی حفاظت نہیں کر سکا. یہ وہ سوالات ہیں جن سوالات کو ایک مسلمان کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اور عید میلاد النبی منانے سے پہلے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ جو قدم اٹھانے جا رہا ہے آخر اس کی حیثیت کیا ہے. اسی کے ضمن میں ایک بات اور بتاتا چلوں. عید میلاد النبی کو نہ تو صحابہ جانتے تھے، نہ تابعین جانتے تھے، نہ ہی تبع تابعین، نہ ائمہ مجتہدین، نہ عام مسلمان جانتے تھے. یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا، پہلی صدی گزری، دوسری گزری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی صدی ہجری کے اندر مصر میں ایک حکومت تھی باطنیوں، اسماعیلی باطنیوں کی، جس کو فاطمی اور عبیدی حکومت کہا جاتا ہے. فاطمی حکومت نے عبید اللہ مہدی کی حکومت، جو ایک نمبر کے باطنی ملحد تھے، جھوٹا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو آل فاطمہ کی طرف منسوب کیا. ان باطنیوں نے جو جعفر صادق کے بیٹے اسماعیل کے نام پر انہوں نے اپنا ایک الگ راستہ بنایا. رافضی شیعہ امامیہ 12 امام کو ماننے والے رافضیوں نے جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم کو اپنا امام بنایا. یہاں سے رافضی شیعوں کے اندر 2 دھڑے نکلے. اسماعیل بن جعفر صادق کو ماننے والے اسماعیلیہ، ان اسماعیلیہ نے 6 صدی ہجری میں مصر کے اندر ان کی حکومت تھی. انہوں نے دعویٰ کیا سب سے پہلے عید میلاد النبی کا جشن 6 صدی ہجری کے اندر فاطمی، عبیدی، باطنی، اسماعیلی حکومت نے سب سے پہلے قائم کیا. اور آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، یہ باطنی حکومت، اسماعیلی حکومت، امام ذہبی، ابن کثیر، ابو شامہ مقدسی، شیخ الاسلام تیمیہ اور ان کے علاوہ بہت سارے مورخین نے لکھا ہے یہ ایک نمبر کے ملحد تھے، اہل سنہ اور مسلمانوں کے دشمن تھے. یہود و نصارہ کو ہمیشہ اپنی حکومت میں آگے بڑھاتے. عبید اللہ مہدی نے سب سے پہلے رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا. قیروان کے اندر اپنی دور حکومت میں 2 مالکی فقیہوں کو بلایا. اس کے دیوان میں، اس کے دربار میں ان کو بلانے کے بعد کہا گیا تم دونوں گواہی دو کہ یہ ہمارا بادشاہ اللہ کا نبی اور رسول ہے. ان دونوں فقیہوں نے کہا اللہ کی قسم
اگر یہ بادشاہ ایک ہاتھ میں سورج کو لے آئے اور ایک ہاتھ میں چاند کو لے آئے اور سورج اور چاند مل کر اس کے نبی ہونے کا اعلان کریں تب بھی ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے۔ اس سر پھرے بادشاہ نے حکم دیا تو انہوں کی گردن اڑا دی گئی۔ اس فاطمی اسماعیلی حکومت نے تقریباً 300 سال ان کی حکومت رہی۔ اس حکومت نے اپنے دور حکومت میں 4000 علماء اہل سنت کو قتل کیا، صرف اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم کہتے تھے۔ مصر کے دروازوں پر ایک ایک گھر کے دروازے پر لکھا جاتا تھا ابو بکر پر لعنت، عمر پر لعنت، صحابہ کرام پر لعنت برساتے تھے۔ صحابہ کرام کو لعنت نہ بھیجنے کے نتیجے میں یہ لوگ اہل سنت کا قتل کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ ان کا نام حرمین شریفین کے اندر جب خطبے کے دوران آتا تھا حاکم بامر اللہ الفاطمی کا نام، تو آرڈر تھا کہ حاکم بامر اللہ کا نام آئے تو ہر مصلی کھڑا ہو جائے اور سجدہ کرے حاکم بامر اللہ کو خانہ کعبہ کے اندر۔ انہوں نے الوہیت کا دعویٰ کیا، ربوبیت کا دعویٰ کیا، اور ان کے ماننے والوں نے حاکم بامر اللہ کو اپنا خدا تسلیم کیا۔ ان کے اعتقادات ملحدانہ تھے۔ ان لوگوں نے اس دن کو، جس دن میرے نبی کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو، جو کہ مسلمانوں کے لیے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی مصیبت اور غم کا دن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اصیب منکم بمصیبت فلیذکر مصیبتہ بی فإنہا اعظم المصائب، رواہ الدارقطنی، رواہ الدارمی وصححہ الالبانی۔ اس روایت میں فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچے، کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، مصیبت پہنچے، تو اس کو چاہیے کہ میری موت کی مصیبت کو یاد کر لے، کیونکہ میری مصیبت دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب کسی کے گھر انتقال ہو جاتا تو اس کے گھر جاتے تھے تسلی دینے، تعزیت کرنے، اور کہتے تھے کہ اے لوگوں صبر کرو، تمہارے کسی عزیز کا انتقال ہوا ہے، بلا شبہ یہ ایک مصیبت ہے، لیکن میرے نبی کی وفات کی مصیبت تمہارے عزیز کی وفات کی مصیبت سے زیادہ بڑی ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی وفات کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مصیبت کا واقعہ تسلیم کرتے تھے۔ تو پھر جو دن میرے نبی کی وفات کا تھا، ان ملحدوں نے اس دن کو جشن منایا، خوشی کے دن میں تبدیل کر دیا کہ اس دن تو مسلمانوں کو غم منانا چاہیے تھا، لیکن اس دن کو خوشی میں تبدیل کر دیا۔ اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق مورخین کے یہاں متعدد اقوال ہیں۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں 2 تاریخ کو ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ 8 کو ہوئی، بعض کہتے ہیں 4 کو ہوئی، بعض کہتے ہیں 9 کو ہوئی، بعض کہتے ہیں 12 کو ہوئی، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ربیع الاول میں پیدا ہی نہیں ہوئے، آپ تو رمضان میں پیدا ہوئے۔ ان اقوال میں جب اختلاف ہے پیدائش میں، لیکن انتقال کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ 12 ربیع الاول کو میرے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال کر گئے۔ اگر آپ کے یہاں کوئی عزیز، آپ کا کوئی عزیز ہو جو آج کی تاریخ میں اس دنیا میں آیا ہو، بلا شبہ خوشی کی بات ہے، لیکن 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد کبھی بھی آج ہی کی تاریخ میں وہ انتقال کر جائے، تو بتائیے کہ اس کے پیدا ہونے کی خوشی منائیں گے کہ اس کے مرنے کا غم؟ اگر منانا ہی ہے تو اس کے مرنے کا غم منانا چاہیے۔ میرے نبی کی وفات کے دن کو ان ملحدوں نے، ان فاطمی اسماعیلی ملحدوں نے خوشی کا دن بنا دیا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ایک بات جان لیجئے، جس انسان نے ایسا عمل کیا جس پر اللہ کے نبی کا عمل نہیں، اللہ کے نبی کی مہر نہیں، وہ عمل رد ہے، مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر قائم و دائم رکھے، جب تک اس دنیا میں رہیں توحید پر قائم رہیں اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں، بدعت و خرافات سے بچائے۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.